السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے ڈائریکٹر کے فرائض۔ گزشتہ کلاسوں میں ہم نے ڈائریکٹر کسے کہتے ہیں، ڈائریکٹر کی تعریف اور جو ہے کمپنی کے ڈائریکٹرز کی جو ہے وہ کس طریقے سے تقرر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ ڈائریکٹرز کا تقرر کی جو ہے طریقہ کار، اور اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر کی برطرفی اور ڈائریکٹر کی برطرفی کس طریقے سے کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائریکٹرز کے فرائض کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے ڈائریکٹر جو ہے کام کرتا ہے، ان کے جو ہے فرائض کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ڈائریکٹرز کے فرائض، ڈیوٹیز آف ڈائریکٹرز کے بارے میں دیکھیں گے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کو کمپنی کے انتظامیہ میں نہایت اہم موقف اور نہایت وسیع اختیارات حاصل رہتے ہیں، لیکن ان اختیارات کو استعمال کرنے کے دوران قانون ان پر عوام کے بہتر مفاد اور شیئر ہولڈرز کے مفاد کے تحفظ کے لیے بعض فرائض عائد کرتا ہے۔ ڈائریکٹرز سے ان مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے افعال انجام دینے کی توقع کی جاتی ہے۔ ڈائریکٹرز کے فرائض کا انحصار کمپنی کے کاروبار کی نوعیت اور اس کے سائز یعنی جسامت پر ہے۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران ڈائریکٹرز پر آرٹیکلز اور کمپنیز ایکٹ کی گنجائش کی تعمیل ضروری ہے۔ ان کی جانب سے فرائض کی خلاف ورزی یا فرائض کی تعمیل میں تغافل کی صورت میں اس کی وجہ سے کمپنی کے ہونے والے نقصان کے لیے ان پر نالش کرنا کمپنی کو اختیار حاصل رہتا ہے۔ ڈائریکٹرز کے فرائض کی درجہ بندی مندرجہ ذیل دو عنوان کے تحت کی جا سکتی ہے۔ یہ پیراگراف میں ڈائریکٹر کے فرائض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فرسٹ تو سب سے پہلے تو جو ہے کمپنی کے جو انتظامیہ ہیں، انتظامیہ کی جو مختلف اور جو ہے وسیع اختیارات جو ہے ڈائریکٹر کو، کمپنی کے ڈائریکٹر کو کمپنی کے انتظامیہ کے متعلق بہت زیادہ جو ہے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، بہت زیادہ وسیع پیمانے پر، نہایت جو ہے وسیع پیمانے پر جو ہے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، چونکہ جو ہے عوام کے یا شیئر ہولڈرز کے مفاد کے تحت جو ہے اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ڈائریکٹرز کو جو افعال انجام دینے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے عوام یا شیئر ہولڈرز کی جو ہے مفاد کے تحت کام کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا کمپنی کی سائز پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جسامت پر منحصر ہوتا ہے کہ کمپنی کے جو ہے ڈائریکٹرز کو کتنے فرائض، کمپنی کی جو ہے فرائض کا انحصار اس کی جسامت پر، اس کے سائز پر جو ہے ہوتا ہے کہ کتنی سائز کی جو ہے کمپنی میں کتنے فرائض جو ہے انجام دہی ڈائریکٹرز کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے فرائض کی انجام دہی کے دوران جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ دیکھنا نہایت لازمی ہوتا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے کمپنی کے ڈائریکٹر جو ہے آرٹیکلز کو اور کمپنیز کے قانون کو، قوانین کو، جو ایکٹ ہے ان کو جو ہے، ان کی جو جتنے بھی جو ہے پروویژنس ہیں، گنجائشات ہیں، ان کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہے اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی قسم کا بھی تغافل ہوا، کسی قسم کا بھی جو ہے یہاں پر خرد برد ہوا، یا کسی قسم کی جو ہے خلاف ورزی ہوئی یا فرائض کی تعمیل میں کوتاہی ہوئی، تو ان صورتوں میں کمپنی کی جانب اگر کمپنی کو کچھ نقصان ہوا تو کمپنی کو اختیار ہے کہ اس کے جو ہے تعلق سے ڈائریکٹرز پر نالش داخل کرے۔ تو اس طریقے سے کمپنی کے ڈائریکٹرز کو جو ہے کہ فرائض کے بارے میں اور ان کی درجہ بندی کے بارے میں جو ہے درج ذیل میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ان کی درجہ بندی دو طریقوں سے، دو عنوانات سے ہے۔ سب سے پہلا عنوان ہے آئینی فرائض، جس کو ہم اسٹیٹوٹری ڈیوٹیز بولیں گے۔ آئینی فرائض جو ہے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے آئینی فرائض کیا ہیں، ان کو ہم جو ہے دیکھیں گے۔ ڈائریکٹرز کے چند آئینی فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ ہر ڈائریکٹر کو کمپنی میں اپنی
اپنی ملکیتی حصص یعنی شیئر ہولڈرس کا انکشاف کرنا چاہیے. مطلب کہ ہر ڈائریکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں جو اس کے شیئرس ہے ان کا انکشاف سب کے سامنے کرنا چاہیے. سیکشن 308 میں بتایا گیا تھا. دوسرا پوائنٹ یہ بتایا گیا کمپنیز کی جانب سے کیے جانے والے معاہدوں میں شامل ہر ڈائریکٹر کو اس کا معاوضہ اور اپنے مفاد کا انکشاف کرنا چاہیے. مطلب کہ کمپنی کی جانب سے جو معاہدہ ہوا اس میں ڈائریکٹر کو کیا معاوضہ مل رہا اور اس کا مفاد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ جو ہے اس کا انکشاف سب کے سامنے کرنا ضروری ہے. سیکشن 299 میں بتایا گیا. اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے پراسپیکٹس کے جواب میں کم سے کم شمولیت وصول ہونے تک شیئرز کی نامزدگی نہ کرنا. ڈائریکٹر کا تیسرا اہم فرض یہ ہے کہ منیمم سبسکرپشن وصول ہونے تک جو ہے شیئرز کی نامزدگی الاٹمنٹ جو ہے شیئرز کا الاٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. منیمم سبسکرپشن وصول ہونے کے بعد ہی جو ہے حصص کی نامزدگی کرنا چاہیے. اس کے بعد سالانہ گوشواروں اور ان سے منسلک صداقت ناموں سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنا. مطلب کہ جو ہے جو اینول رپورٹس ہوتے ہیں ان رپورٹس کو جو ہے تیار کرنا. اینول اسٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں سالانہ, جیسا کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ, پروفٹ لاس اکاؤنٹ, بیلنس شیٹ یا پھر جو ہے دیگر جتنے بھی جو ہے رپورٹس ہوتے ہیں ان رپورٹس کو تیار کرنا اور وہ رپورٹس کو صحیح ہونے کا ان کی تصدیق کے لیے صداقت ناموں یعنی سرٹیفکیٹس پر دستخط کرنا. اور اس کے بعد 5واں کام ہے آئینی رپورٹس کمپنی کے ہر رکن کو روانہ کرنا. یہ سیکشن 165 میں بتایا گیا کہ جو بھی رپورٹ ہے اینول جتنے بھی جو ہے گوشواروں کی رپورٹ ہے ان رپورٹ کو سرٹیفکیٹس کے ساتھ جو تیار کیا گیا سیکشن 161 کے حساب سے وہ رپورٹ کو جو ہے کمپنی کے ہر ممبر کو ہر رکن کو جو ہے یہ روانہ کرنا. سیکشن 165. اس کے بعد آئینی اور جنرل میٹنگ ہر سال مقررہ مدت کے اندر عمل میں لانا اور ان میٹنگز میں بیلنس شیٹ اور پروفٹ لاس اکاؤنٹ اور دوسرے رپورٹس پیش کرنا. مطلب کہ اس رپورٹ میں جو یعنی یہ جو رپورٹس تیار کیے گئے ان رپورٹس کو تیار کرنے کے بعد ایک آئینی میٹنگ یعنی جنرل میٹنگ مقرر کرنا اور ہر سال ایک مقررہ مدت پر جو ہے کے اندر جو ہے میٹنگز کنڈکٹ کرنا اور میٹنگز کنڈکٹ کر کے اس میں پروفٹ لاس اکاؤنٹس, بیلنس شیٹس اور جتنے بھی دیگر رپورٹس ہیں وہ رپورٹس کو تمام جو ہے ممبرس کے سامنے یا بورڈ ممبرس کے سامنے جو ہے پیش کرنا. یہ سیکشن 166 میں ہے. اراکین کے درکار تعداد کی جائز درخواست پر غیر معمولی اجلاس میٹنگ یعنی جنرل میٹنگ طلب کرنا. یعنی کہ جو ہے یہاں پر ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ جو ہے طلب کرنا کب اگر کوئی جو ہے اراکین جو ہے جائز درخواست کرے تو جو ہے اینول جنرل میٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ بھی لگا سکتے ہیں. یہ جو ہے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ سیکشن 169 میں بتایا گیا. پروفٹ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ تیار کرنا اور کمپنی کے معاملات کے موقف کے تعلق سے ڈائریکٹرز کی رپورٹ کمپنی کے سامنے پیش کرنا. دیکھیے یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ کام ہے. پروفٹ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ کے تیار کرنے کے بعد کمپنی کی جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی موقف ہے اس کی تمام تفصیل جو ہے کے تعلق سے ڈائریکٹر کی رپورٹ کمپنی کے سامنے پیش کرنا. جو بھی ڈائریکٹر جو ہے رپورٹ تیار کرتا ہے وہ رپورٹ جو ہے
फाइनल अकाउंट्स के बलबूते पर जो रिपोर्ट्स तैयार की गई उन रिपोर्ट्स के ज़रिए से तमाम के तमाम कंपनी के हालात, मामलात, मौक़िफ़ के बारे में जो है कंपनी को आगाह करना। ये जो है सेक्शन 217, 209, 210 से लेकर जो है 217 तक जो है इसके बारे में बताया गया। उसके बाद नौवां जो है काम है अहलियती हिस्स ख़रीदना। ये जो है एक डायरेक्टर के लिए लाजमी, हम पहले भी देखे, हम डायरेक्टर्स की अहलियत और नाअहली के बारे में जब देखे हम, तो जब जो है ये देखे कि डायरेक्टर को जो है ये ज़रूरी है कि उसके जो है अहलियती हिस्स यानी कि जो है उसके क्वालिफाइंग शेयर्स जो है ख़रीदना। सेक्शन 270 इसके बारे में हम तफसील से देखें डायरेक्टर्स की अहलियत में। उसके बाद 10वां, कोई डायरेक्टर और किसी अवामी कंपनी से या इसके मातहत कंपनी से जिसका वो डायरेक्टर हो सेक्शन 295 की खिलाफ वर्जी में क़र्ज़ ना लेना। मतलब ये कि यहाँ पर ये बात बताई गई कि कोई जो डायरेक्टर है कंपनी के मातहत जो है इस कंपनी के मातहत जो है काम कर रहा हो तो सेक्शन 295 की खिलाफ वर्जी करते हुए क़र्ज़ लेना। उसके बाद एक्ट के मुताबिक रिपोर्ट्स और क़रारदादों को रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना। ये बहुत अहम काम होता, डायरेक्टर का अहम कामों में से काम है, अहम फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ है, जिसमें जो है डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है, जितने भी रिपोर्ट्स है और जितने भी रेजोल्यूशंस है उन रेजोल्यूशंस और रिपोर्ट्स को रजिस्ट्रार के पास ले आकर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास ले आकर जो है इसको दाखिल करना लाजमी है। एक्ट और आर्टिकल के रोज़ से दरकार तमाम अंजाम फ़राइज़ देना। जितने भी आर्टिकल और एक्ट में जो है फ़राइज़ बताए गए उन तमाम के तमाम फ़राइज़ की जो है अंजाम दही डायरेक्टर्स को करनी होती है। ये तमाम जो है जो नंबर 1 से लेकर यहाँ से नंबर 1 से लेकर जो है ये आइनी फ़राइज़ देखें, नंबर 1 से लेकर नंबर जो है 12 तक जो फ़राइज़ देखें, ये तमाम के तमाम जो है डायरेक्टर के आइनी फ़राइज़ है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ है। नंबर 2 या दूसरा जो है किस्म की जो फ़र्ज़ है, जो दूसरा किस्म की जो फ़राइज़ है वो है आम फ़राइज़, जिसको हम जनरल ड्यूटीज़ कहेंगे। यानी कि क़ानूनन जो करने चाहिए डायरेक्टर को वो आइनी फ़राइज़ है। आम तौर पर जो डायरेक्टर को ख्याल रखना चाहिए, काम करना चाहिए, फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, वो आम फ़राइज़ है। तो मतलब कि ये कि जो है लाज़िमन जो करने के फ़राइज़ है उनको आइनी फ़राइज़ कहते हैं। डायरेक्टर्स के चंद आम फ़राइज़ जिनकी अंजामदही हर डायरेक्टर के लिए ज़रूरी है उनके जैसे यहाँ पर आम फ़राइज़ भी है डायरेक्टर के, जैसा कि आइनी फ़राइज़ भी देखिए हम आइनी फ़राइज़ के साथ साथ आम फ़राइज़ भी डायरेक्टर के लाज़मी होते हैं। नंबर 1 है नेक नियति से फ़राइज़ की अंजामदही का फरीज़ा। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ जो है अच्छी नीयत के ज़रिए से, नेक नीयत के ज़रिए से जो है डायरेक्टर को फ़राइज़ अंजाम देने ज़रूरी होते हैं। डायरेक्टर को कंपनी में मुकम्मल एतमाद का मौक़िफ़ हासिल रहता है, इसलिए इन्हें मजमूई तौर पर कंपनी के मफाद और शेयर होल्डर्स के मफाद में निहायत ईमानदारी और सख्त मेहनत से काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बात बताई जा रही कि डायरेक्टर को नेक नियति से यानी कि मुकम्मल एतमाद के साथ कंपनी में काम करना ज़रूरी है और मजमूई तौर पर जो है कंपनी के मफाद और शेयर होल्डर्स के मफाद के लिए काम करने चाहिए। निहायत ईमानदारी से और सख्त मेहनत से जो है कंपनी में काम करना चाहिए। इन्हें ऐसे किसी मुआहदे में शामिल नहीं होना चाहिए जिनमें इस बात का इम्कान हो कि इनका शख्सी मफाद और कंपनी के मफाद से टकराए। सीधी सीधी बात है यहाँ पर जो है अगर कोई शख्सी मफाद के तहत कोई मुआहदे में जो है डायरेक्टर जो है शामिल होता है किसी मुआहदे में, तो वहाँ पर कंपनी के मफाद टकराते हैं।
تو لہٰذا جب کبھی کمپنی کے مفاد اور شخصی مفاد میں ٹکراؤ آتا ہے تو شخصی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کمپنی کے مفاد کو جو ہے مد نظر رکھ کر جو ہے فرائض کی انجام دہی کرنا چاہیے، کیونکہ کمپنی کے مفاد کا تحفظ ان کا جو ہے اہم فریضہ ہوتا، لہٰذا کمپنی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس طرح ان کے حامل پوزیشن کے نتائج اور انہیں کوئی مخفی منافع حاصل کرنا نہیں چاہیے، مطلب کہ یہاں پر کسی قسم کا منافع، کسی قسم کا جو ہے مخفی منافع مطلب کہ جو ہے یہاں پر چھپا ہوا جو ہے اگر کوئی جو مطلب الگ سے جو ہے سپریٹلی جو ہے اگر کوئی جو ہے منافع حاصل کیا جا رہا کمپنی کو بتائے بغیر، شخصی طور پر جو ہے کچھ جو ہے منافع حاصل کیا جا رہا ہے کمپنی سے، تو ایسا منافع جو ہے ڈائریکٹرز کو نہیں لینا چاہیے، جس سے جو ہے کمپنی کو تو نقصان ہو اور اس کو جو ہے شخصی منافع ہو۔ تو لہٰذا شخصی منافع کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈائریکٹر کمپنی کے رازدارانہ معلومات سے واقف ہو جانے کی وجہ سے اپنا موقف کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کمپنی سے معاملات کے دوران کوئی منافع حاصل کرے تو اس کا حساب کمپنی کو دینا ہوگا۔ مطلب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ اگر کس کمپنی کی جو ہے سیکریسی اگر کمپنی کی جو ہے راز جو ہے اس کو معلوم ہو گئے تو وہ راز جو ہے غلط استعمال کر جو ہے کمپنی کا ناجائز موقف کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے الگ سے حساب اگر جو ہے منافع کماتا ہے تو اس کا پورا حساب کمپنی کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ کمپنی کو اس کا انکشاف کے بعد اگر کمپنی اجازت دے تو وہ نفع ڈائریکٹر کو حاصل کر سکتے ہیں، مطلب کہ کمپنی کو اگر بتاتا ہے، کمپنی کے سامنے پیش کرتا ہے، کمپنی کو سب کے سامنے انکشاف کرتا ہے کہ یہ جو ہے منافع الگ سے ڈائریکٹر کو حاصل ہو رہا، اگر کمپنی اجازت دیتی ہے، کمپنی کے سامنے جو ہے کمپنی اجازت دیتی ہے کہ یہ منافع ڈائریکٹر حاصل کر سکتا ہے، تب تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اگر کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے مخفی طور پر جو ہے اگر کوئی منافع کماتے ہیں جس کا راز یا جس کے بارے میں جو ہے کمپنی کو جو ہے علم نہیں ہے، ایسا منافع نہیں کمایا جا سکتا۔ اگر ایسا کوئی منافع کماتا ہے تو اس کا حساب کمپنی کو دینا ہوگا۔ مثلاً اگر کسی ڈائریکٹر کو کمپنی کے لیے کوئی جائیداد خریدنے کے لیے کہا جائے اور وہ اس جائیداد کو خود خرید کر نفع پر کمپنی کو فروخت کرے تو وہ واضح طور پر اس کے کمائے ہوئے نفع کا جوابدار ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہاں پر کمپنی کو کوئی اثاثہ خریدنا ہے، مثال کے طور پہ جو ہے مشنری ہے، مشنری جو ہے یوں تو عام طور پر جو ہے 1 لاکھ روپے میں خریدی جاتی ہے، ہم اس کو جو ہے مثال کے طور پر سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کمپنی جو ہے کوئی مشنری جو ہے 1 لاکھ روپے میں ہے، اس کو خریدنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، خود جو ہے اس کو خرید لیتا ہے اور جو ہے خود خرید کر کمپنی کو بیچتا ہے اور کمپنی کو بیچ کر منافع کماتا ہے، تو یہ مخفی منافع ہوا، یہ جو ہے چھپا ہوا منافع ہوا۔ اس میں جو ہے کمپنی کو دھوکہ دینے کی نیت سے جو ہے وہ کیا کیا، زیادہ منافع خود کما لیا اور جو ہے کمپنی کی جو ہے یعنی جو 1 لاکھ روپے کی جو کیا بولیں گے مشنری تھی، اس کو جو ہے زیادہ قیمت پر جو ہے کمپنی کو کم قیمت پر وہ خرید لیا، 90,000 میں خرید لیا اور کمپنی کو 1 لاکھ روپے میں بیچا، مطلب جو 10,000 روپے کا جو منافع خود سے جو کمایا وہ مخفی ہے۔ اگر اس کے پاس جو ہے یعنی اس کے پرسنل اگر جو ہے مشتری تھی وہ اگر بیچا اور جو ہے اس کا علم اگر کمپنی کو ہے تو الگ بات ہے، لیکن کمپنی کے نام سے دوسرے کے پاس سے خریدتا ہے، کم قیمت میں خریدتا ہے اور کمپنی کو زیادہ قیمت بتلا کر بیچتا ہے، تو یہ جو ہے مخفی منافع ہوا۔ ایسا جو ہے کمپنی جو زیادہ جو نفع کمایا گیا وہ کمپنی کا جواب دہ ہے۔ نیک نیتی سے فرائض کی انجام دہی کا یہ فریضہ مجموعی طور پر کمپنی سے تعلق ہے، نہ کسی رکن سے تعلق
سے انفرادی، مطلب کہ نیک نیتی سے جو کام کرنے کا جو ہے وہ جو ہے کمپنی کے متعلق جو ہے یہاں پر ہے، نہ کہ جو ہے کسی انفرادی شخص کے متعلق۔ کمپنی کا جو ہے فرائض کی انجام دہی مجموعی طور پر کی جاتی ہے، لہٰذا نیک نیتی کا ظاہر کرنا ڈائریکٹر کا کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا اہم، معقول احتیاط اور ہنرمندی سے فرائض کے انجام دہی کا فریضہ۔ ڈیوٹی آف ریزنیبل کیئر اینڈ اسکلس، ڈائریکٹرس کو جو ہے اس کی اسکل پر، اس کی جو ہے مہارت پر، ہنرمندی پر ہی جو ہے ڈائریکٹر کے طور پر جو ہے تخرج کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اپنی ذمہ داری کو بہتر طور پر، مناسب طور پر جو ہے معقول احتیاط کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹرس کو اپنے فرائض معقول احتیاط اور مناسب ہنرمندی اور مہارت سے انجام دینا چاہیے۔ ان سے اسی درجے احتیاط اور ہنرمندی و مہارت کا توقع کی جاتی ہے جو عام طور پر ان کے جیسے علم و مرتبہ کے حامل کوئی شخص سے کی جاتی ہے، جبکہ کمپنی کا کاروبار ان کا خود ذاتی ہو۔ اگر کوئی ڈائریکٹر معقول احتیاط و مہارت سے فریضہ انجام دہی نہ کرے تو غفلت کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، اپنا کام میں کوتاہی کرتا ہے، اپنے کام میں جو ہے ہنرمندی مہارت کی جو ہے بات نہیں کرتا اور مناسب و معقول انداز میں فرائض کی انجام دہی نہیں کرتا، تو مطلب کہ وہ غفلت کا مرتکب ہوا۔ مثلاً اگر کوئی ڈائریکٹر کمپنی کے نفع و نقصان کی جانچ کرے بغیر حصص میں ڈویڈنڈ تقسیم کر دے، یعنی کہ کمپنی کی جو ہے نفع نقصان کی جانچ نہیں ہوئی لیکن حصص داروں میں حصص کی جو ہے ڈویڈنڈ جو ہے تقسیم و عمل میں آ گئی، جبکہ کمپنی نے اس سال صرف 8 مہینے کاروبار کیے تھے، تو یہ تقسیم غیر درست ہے۔ کمپنی صرف 8 مہینے کام ہوا کمپنی میں اور جو ہے ڈویڈنڈ کی تقسیم بغیر نفع نقصان کو جانچے کے ڈویڈنڈ کی تقسیم کر دی گئی، تو ایسا جو ہے کام غیر درست عمل ہے، اور ڈائریکٹر اس رقم کو واپس کرنا چاہیے۔ مطلب کہ وہ جو ڈویڈنڈ کی رقم تقسیم کی گئی وہ رقم ڈائریکٹر کو واپس کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی ڈائریکٹر مناسب احتیاط مہارت سے کام کرے تو صرف فیصلہ کرنے سے متعلق غلطی پر اس کا ذمہ دار قرار نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے جو ہے مناسب احتیاط اور مہارت سے تو کام کرتا ہے لیکن غلطی سے اس کے جو ہے کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار اس کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے تیسرا اس کا جو ہے عام جو ہے فرائض میں سے تیسرا فرض ہے بورڈ میٹنگز میں شریک رہنا، یعنی ہر ڈائریکٹر کو ضروری ہے کہ وہ جو ہے بورڈ میٹنگ اٹینڈ کرے۔ بورڈ میٹنگ کا اٹینڈ کرنا اس کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے، اور بورڈ میٹنگ کو جو ہے بورڈ میٹنگ میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں مسلسل 3 مہینے تک اگر غیر حاضر ہے تو وہ جو ہے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائے گا اور خود بخود جو ہے وہ عہدہ، اس کا جو عہدہ ڈائریکٹر کا عہدہ ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اختیارات کی جو ہے اختیارات کی تفویض نہ کرنا، مطلب یہ کہ وہ جو اس کی جو اپنے اختیارات ہیں وہ اختیارات جو ہے اپنے پاس ہی رکھنا، کسی اور شخص کو اس کی تفویض نہیں کرنا، بلکہ جو ہے اس کا ٹرم ہونے کے بعد بھی جو ہے امانت مطلب کہ یہاں پر جو ہے اصول کے لحاظ سے ڈائریکٹرس اپنے تمام فرائض خود شخصی طور پر انجام دینا اور کسی کو تفویض نہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ اپنے جو فرائض اپنے جو ہوتے ہیں خود سے کرنا، کسی اور کے کام پہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر یہاں پر مینیجنگ ڈائریکٹر کے حیثیت کو رکھے تو مینیجنگ ڈائریکٹر کا کام ہے کہ جو ہے مختلف فرائض کی انجام دہی کرے، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر کے ان کے ماتحتین کو جو پورا کام لگا دیتا ہے اور اپنے کام کی جو ہے تفویض کسی جو ہے اپنے ماتحت عہدیدار کو لگا کر جو ہے اپنے کام سے غفلت برتتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے مفاد کے انکشاف کا فریضہ،
یعنی کہ ڈیوٹیز ٹو ڈسکلوز انٹرسٹ، یعنی اپنے جو ہے مفاد، اگر شخصی کوئی مفاد ہے تو اس کو جو ہے کھلے طور پر جو ہے انکشاف کرنا، اور جو فرائض ہے اس کی جو ہے مکمل اعتماد سے انجام دہی کرنا۔ تو بہرحال جو ہے اس طریقے سے ڈائریکٹر کی جو ہے فرائض، 2 فرائض بتائے گئے۔ نمبر 1 جو ہے آئینی فرائض، آئینی ڈائریکٹر کے فرائض میں یہ سب سے پہلا جو فرض تھا آئینی فرض۔ آئینی فرض کے بارے میں ہم دیکھیں، آئینی فرض کے 12 پوائنٹ دیکھیں۔ 12 پوائنٹ میں جو ہے مختلف جو ہے الگ الگ جو ہے قانونی یا آئینی جو ہے کام ہے جس کو کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے عام فرائض دیکھیں۔ عام فرائض میں نیک نیتی کے فرائض، نیک نیتی کا جو ہے فرض، پھر جو ہے معقول ہنرمندی کے ذریعے سے، معقول احتیاط کے ذریعے اور ہنرمندی کے ذریعے سے فرائض کی انجام دہی۔ اس کے علاوہ میٹنگ اٹینڈ کرنا، بورڈ میٹنگس اٹینڈ کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے اختیارات تفویض نہ کرنا، اور جو ہے مفاد کا انکشاف کرنا۔ یہ سب جو ہے ڈائریکٹرز کے فرائض کے بارے میں دیکھیں ہم۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے ڈائریکٹرز کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ یہاں پر ڈائریکٹرز کے فرائض کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں۔ اب جو ہے کل کی کلاس میں ہم ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔